الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اے لوگو، کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے وہ جو حلال اور پاکیزہ ہو، اور نہ چلو شیطان کے راستوں پر، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ حکم دیتا ہے تمہیں ہر برائی اور ہر بے حیائی کا، اور یہ کہ تم گڑتے جوڑتے رہو اللہ پر وہ باتیں جن کا تمہیں علم ہی نہ ہو۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 169 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ یہاں سے نئے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کیا، تمام لوگوں کو، اور ارشاد فرمایا جس سے انسان کی پرورش اور انسان کا جسم و بدن و لہو اور گوشت پوشت تیار ہوتا ہے، وہ انسان کی غذا ہے، وہ انسان کا کھائے جانے والا وہ رزق ہے، اور اس کی بنیادی حیثیت ہے انسان کی زندگی میں، اس کی شخصیت میں۔ انسان کی جس رزق اور مال سے پرورش کی جائے گی تو اس کے نتائج بالکل اسی طرح ہوں گے۔ اسی بنیاد پر قرآن میں تو یہ بھی ہم اس پہ بات کریں گے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی احادیث مبارکہ میں بھی بہت زیادہ زور دیا اس بات پر کہ تمہارے منہ میں جانے والا لقمہ اور جو تم پیتے ہو وہ ہمیشہ حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ قرآن نے یہ دونوں قیدیں لگائی ہیں۔ فرمایا اے لوگوں، کلو کھاؤ مما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، حلالا حلال بھی، طیبا پاک بھی ہو۔ اب مرغی حلال ہے، ٹھیک ہے، بیف حلال ہے، مٹن حلال ہے، فرمایا وہ تو حلال ہے، وہ پاک بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ حرام کے پیسے سے اگر آپ حلال مرغی بھی کھائیں گے تو وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ طیب کا یہ معنی ہے، حلال تو اللہ نے اسے کر دیا، اب تمہیں اس حلال کو کیسے کھانا ہے؟ طیباً، پاک کر کے کھانا ہے۔ اگر کوئی شخص حرام کے پیسے سے اس کو کھاتا ہے، حرام کے پیسے سے وہ روٹی کھاتا ہے، تو وہ اس کے لیے حلال نہیں رہے گی، وہ اس کے لیے حرام و ناپاک ہو جائے گی۔ یہ اللہ نے حلال کے ساتھ قید لگائی ہے۔ جیسے کوئی ناپاک چیز ہو جو حرام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے حرام قرار دیا ہے، ہم ان سے بڑی گھن کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی کہے کہ جناب یہ فلاں جو ہے یہ چیز یہ تم کھاؤ، ہم میں سے کوئی بھی انسان جو ہے نعوذ باللہ حرام گوشت کھانے کی طرف سوچ بھی نہیں سکتا۔ کتا حرام ہے، گدھا حرام ہے، باقی چیزیں جو حرام اللہ نے کی ہیں۔ کوئی اگر اس کا گوشت ہمارے سامنے رکھے اور بتا دے کہ یہ اس کا گوشت ہے، تو جتنا بھی کوئی بھوکا انسان ہوگا کیا اس کو کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، کوئی نہیں، جان جاتی ہے تو چلی جائے، میں یہ کتے کا گوشت کیسے کھا لوں، سور کا کیسے کھا لوں، یہ تو ناپاک ہے، حرام ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے اس سے انسان نفرت کرتا ہے کہ یہ حرام ہے، میں نہیں کھاؤں گا چاہے بھوکا مر جاؤں، اسی طرح حلال بکرا، مرغی، گائے، اس کا گوشت بھی حرام کمائی سے کھانا اسی طرح ہے جیسے کتے کا گوشت کھانا، خنزیر کا کھانا ہے۔ اس تصور کو ہم نے زندہ کرنا اور سمجھنا ہے۔ ہمارے ہاں اس کا وہ خیال نہیں ہے، اس کا بڑا خیال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ہاں ایک ہی چیز ہے کہ وہ حرام اور حلال کو ناپاک کر کے کھانا، یہ برابر ہے۔
حلال بھی تبھی تمہارے لیے حلال ٹھہرے گا جب تم اس حلال کو طیب کر کے کھاؤ، پاک صاف ستھرا کر کے کھاؤ، اور حلال کمائی سے کھاؤ۔ لقمہ حرام، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک لقمہ حرام کھایا، ایک لقمہ حرام کھایا تو 40 روز تک اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جائے گی۔ اب یہ کتنی بڑی سختی اور وعید آئی۔ انسان نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اپنے تئیں تو وہ خوش ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں تو وہ منہ پہ دے ماری جا رہی ہے۔ کیوں؟ تمہارا رزق حلال کا نہیں ہے، پاک نہیں ہے، طیب نہیں ہے۔ انسان اپنے تئیں روزہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن اس کی جو کمائی ہے وہ حرام کی ہے، وہ ناپاک ہے، حلال نہیں ہے۔ اس کا روزہ بھی اس کے منہ پہ دے مارا جائے گا، اللہ کے ہاں تو وہ مردود ہے۔ حدیث میں آیا 40 روز تک اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ رمضان کتنے دنوں کا ہے؟ 29 یا 30، میکسیمم 30، ایسے ہی ہے جی، 10 دن تو پھر بھی لیس دین۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری کا حدیث لائے ہیں کہ ایک شخص آیا مسجد نبوی شریف میں، اس نے نماز ادا کی اور اس کے بعد بڑے خشوع و خضوع سے گڑ گڑا کے وہ دعا مانگ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا، صحابہ بڑے رشک کرنے لگے اس پہ کہ یہ شخص کتنا گڑ گڑا کے سسکیاں لے کر آہوزاری کے ساتھ یہ دعا مانگ رہا ہے۔ صحابہ نے رشک کیا اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی دعا اللہ کے ہاں پہلے آسمان سے بھی اوپر بھی نہیں جا رہی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہم کانپ گئے کہ یہ شخص اس قدر رقت آمیز انداز میں دعا کر رہا ہے اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ دعا اس کے منہ میں دے ماری جا رہی ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، ملبسہ حرام ومطعمہ حرام فکیف یستجاب لہ الدعاء۔ فرمایا، اے میرے صحابہ، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا کھانا رزق وہ ناپاک و حرام کا ہے، اس کی دعا کیسے اللہ قبول کرے؟ یہ غور طلب بات ہے۔ حرام کے پیسے لوگ کھا کے عمرہ حج کرنے چل پڑتے ہیں۔ یاد رکھیے، حقوق العباد کا جس چیز سے تعلق ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہی ہے۔ لوگ یتیموں کا مال کھا کے حج عمرہ کرنے چل پڑتے ہیں۔ یتیموں کا مال کھا کے لوگ رمضان میں راشن تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ غریبوں کا مال چوس کر راشن تقسیم ہو رہا ہے، خیرات ہو رہی ہے۔ یہ مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سے اللہ نے تمہارے لیے جو حلال پیدا کیا ہے نا، اس کو پاک کر کے کھاؤ، ناپاک کر کے مت کھاؤ۔ روزہ رکھا سارا دن اور افطاری کی ایک ایسی چیز سے جو ناپاک ہو تو سارا گیا، ضائع ہوا دن۔ اور بعض دفعہ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کبھی زندگی میں نہیں بولتے۔ ایک واقعہ مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے۔ ایک ادارے میں، مدرسے میں ہم پڑھتے تھے، تو وہاں ایک پولیس والوں کی ایسی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے باہر۔ اب وہ پولیس والا ایک افطاری کر رہا تھا اور کیلے کھا رہا تھا۔ ایک عجیب منظر تھا، وہ
افطاری بھی کر رہا ہے ساتھ ہنس بھی رہا ہے. پھر اس کے بعد اس کو میں نے دیکھا کہ وہ رونے لگا. وہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا. اس وقت غالباً شاید دورہ حدیث میں ہم پڑھتے تھے. تو اس سے میں نے پوچھا، روزانہ آتا تھا، یار کیا معاملہ ہوتا ہے، خیر ہے؟ میں نے سمجھا کہ شاید گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا ہے، کوئی خوشی غمی فوت کی، یہ والا معاملہ. وہ دیر تک وہ تاسف کرتا رہا، افسوس کرتا رہا. کہنے لگا کہ قاری صاحب کوئی میرے لیے راستہ ہے اللہ کے ہاں؟ میں کہا بالکل راستہ ہے، مالک کے ہاں تو راستے کھلے ہیں سارے. میں نے کہا وہ پہلے تم کیا وجہ ہے؟ کہتا جی میں آپ کو بتا دوں کہ آج میں آ رہا تھا تو راستے میں نے ایک وہ دیکھا بندے کو، نشئی بنگی تھا، اس کو میں نے پکڑا، 2 تھپڑ لگائے، چرس وغیرہ تھی اس کے پاس. اس نے مجھے 500 روپیہ تھما دیا رشوت. میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس سے میں نے افطاری کے لیے درجن کیلے لیے اور وہ میں کھا رہا تھا. تو میں نے اپنے طور سوچا کہ سارا دن روزہ رکھ کے تیری اتنی گندی قسمت ہے کہ تو اس حرام کے پیسے سے افطاری کر رہا ہے. اور اس کے بعد بس انسان کے لیے کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. میں نے کہا یار جو تم نے جو آنسو بہائے ہیں نا، اللہ نے تیرے اس گناہ کو دھو دیا ہے، معاف کر دیا ہے. اور تیری کوئی نیکی مالک کو پہلے کوئی ایسی ضرور ہوئی ہے جو مالک کو پسند آئی ہے. انسان کو جب گناہ سے نفرت ہو جائے اور انسان گناہ سے دور ہونے لگے تو سمجھ لو اس کا اللہ اس سے راضی ہے. اور گناہ پر گرفت ہو جائے تو سمجھو تمہارا رب تم سے راضی ہے. اور اگر گناہ تم کرو اور تمہیں رب کچھ نہ کہے تو یاد رکھو تمہارا رب تم سے شدید ناراض ہے. ہم کہتے ہیں جی فلاں شخص، یار اس کو اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا. ہم تھوڑا سا کریں تو ہم در لیے جاتے ہیں، اور وہ اتنا کھا رہا، اتنا کھا گیا، اتنا حرام کھا گیا، اتنا ہڑپ کر گیا، اس کو اللہ کچھ بھی نہیں کہتا. شکر کرو تمہیں اللہ نے گرفت میں لے لیا ہے، اللہ تم سے راضی ہے. اس کی اللہ نے رسی لمبی کر دی ہے اس لیے کہ وہ سرکش ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے. یہ رزق کا اتنا تعلق ہے ہماری زندگی میں، ہماری عبادات میں اور ہمارے معاشرے کے اندر. افسوس کے ساتھ کہ اب حلال و حرام کی تمیز چھوڑ کر صرف اس پہ زور ہے کہ مال اور دولت اور پیسہ آ جائے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی آ جائے. اس پر ایسی وعید والی حدیثیں، ابھی تو میں نے 2-3 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اور ایک عام ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے، وہ جی تنخواہ تو اتنی ہے، اوپر سے کافی ہو جاتا ہے. کس قدر گھٹیا جملہ ہے یہ. اور یہ ہر چوتھے آدمی سے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے. فلاں جی ملازمت کر رہے ہیں، ہاں جی وہ نوکری تو اتنی ہے، خیر ہو جی، تھوڑی لوگ اتنی تنخواہ پہ کیوں کر رہے ہو جی؟ وہ جی اوپر سے اس کو اپنا استحقاق سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. اس لیے ہمیشہ خود بھی حلال کھائیں اور اپنی اولاد کو بھی رزق حلال کھلائیں. رزق حلال. آگے فرمایا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستوں پر مت چلو. یہ رزق حرام بھی شیطان کا راستہ ہے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تو تمہیں سب کہے گا یہ رشوت لے لے، کوئی نہیں فائدہ ہی ہے، یہ رشوت لے لو، یہاں سے یہ لے لو، یہ پیسہ لے لو، یہ سود لے لو، دیکھو جی تم اتنے 1 لاکھ دو گے تمہیں اوپر اتنا فری آتا رہے گا، رکھو بینک میں پیسے، آرام سے پیسے بھی تمہارے سیو رہیں گے اور اوپر سے تمہارا گھر کا نظام بھی چلتا رہے گا. کتنے لوگ مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں وہ جی کیا کریں، وہ جی فلاں ایسا سسٹم ہے جی، وہ بیوہ ہے تو جی اتنے پیسے اگر بینک میں رکھوا دیں اوپر سے چلو اس کا سسٹم اور نظام زندگی چلتا رہے گا. بیوہ کو تو چاہیے کہ خدا را اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر، معافی مانگے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بینک میں اتنے اس کے رکھوا دیتے ہیں اور منتھلی اس کو ملتی رہے گی. یہ سود ہے. آپ بیوہ سے بھلا کر رہے ہیں کہ الٹا اس کے لیے اس کی قبر کو آگ بنا رہے ہیں.
اب سود کو لیگلائز کیا جا رہا ہے، سود کو باقاعدہ طور پر منظم انداز سے مسلمان اس کو کھانے کے لیے بہانے اور ہیلے تلاش کرتے ہیں۔ یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا ایک عمل ہے اور اس کی چال ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، لوگ سود کو حلال سمجھ کے کھائیں گے، اور وہ دور ہماری نظروں میں ہے، اس وقت یہی چل رہا ہے، اور لوگ سودی نظام کو جناب پتہ نہیں کیا کیا بدل کے نام دے رہے ہیں۔ بینک میں مجھے یاد ایک دفعہ گئے تو وہاں ایسے ہی بات ہوئی، تو ایک شخص کوئی ڈیل کر رہا تھا اس پہ، میں نے کہا جی یہ اس کو انٹرسٹ نہ کہیں، یہ سود ہے۔ کہتے نہیں جی یہ سود والا لفظ آپ نہ بولیں، علماء کرام ذرا سخت مزاج ہوتے ہیں۔ میں کہا جی بالکل سخت مزاج ہوتے ہیں، سچی بات کرنے والا وہ سخت مزاج ہی لگتا ہے۔ انٹرسٹ ہے، یہی لفظ اب نیا آیا نا جی آج کے سود کے لیے۔ یہ بھی کہتے ہیں شرح منافع۔ ہاں جی شرح منافع، ہاں جی شرح منافع فکس ہے اسلام میں، شرح منافع فکس کسی جگہ پر نہیں ہے، ہم نے آج تک کسی حدیث میں نہیں دے پڑا اور نہ کبھی آپ کو ملے گا۔ اس لیے یہ شیطان کے راستے ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے اور اپنے آپ کو بچائیے۔ غریب آدمی ہے، آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رسول کے لیے اس کی مدد کر کے اس کو دیں، آپ قرض دیں، اس سے اتنا واپس لیں۔ نہیں وہ غریب بندہ ہے، اس کا میں مدد کر رہا ہوں تو اتنا مجھے واپس کر دیں، اضافہ اوپر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے اور حرام و ناجائز ہے۔ آگے فرمایا گیا انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے وہ باتیں کرو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ اب اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ شیطان بے حیائی کا حکم ایک تو یہ ہے نا کہ عورتوں اور مردوں سے برہنگی کا حکم، ایک تو یہ ہے، ایک ہے کہ وہ اللہ سے بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ سے بے حیائی کیا ہے؟ جب انسان اللہ کے بارگاہ میں اس کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ کی ذات کا حیا نہیں کر رہا، اللہ کی ذات کا حیا نہیں کر رہا۔ تو یہ بے حیائی کس نے کروائی؟ شیطان نے کروائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیشہ دعا مانگے، اے اللہ ہمیں شیطان کے راستے سے محفوظ فرما، اور اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے راستے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں اپنے راستے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہدنا الصراط المستقیم کا کلمہ ہر لمحہ ہماری زبان پہ جاری رہے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔